افغانستان کے پاس جاؤں گا. وارنٹ کے بغیر مارا ہے نا, اس بندے نے مجھے مارا ہے. میں اپنے گھر کے اندر کھڑا ہوں. ماسک اتاریں سارے. ہاتھ لگاؤ. میرے لڑکے کو ہاتھ کیسے لگایا؟ گھر کے اندر میرے لڑکے کو ہاتھ کیسے لگایا؟ ویٹ تالا توڑو, ویٹ تالا توڑو, ویٹ تالا توڑو. کیوں کھولو تالا؟ ایف آئی ہے نا, وارنٹ کے بغیر اندر نہیں آئیں گے. ایف آئی ہے نا, وارنٹ کے بغیر اندر نہیں آئیں گے. ایف آئی ہے نا, وارنٹ کے بغیر اندر نہیں آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے, وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے. جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا, کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. یہ جو آپ نے اس ویڈیو کے آغاز میں کولاج دیکھا ہے, مونٹاج دیکھا ہے, یہ مونٹاج بحریہ ٹاؤن کے ایک آفیسر, ان کے گھر پر جب چھاپا مارا گیا ہے تو اس چھاپے کے موقع پر جو کچھ ہوا, اس تقریباً 3 منٹ کی ویڈیو کا ایک سلیکٹ حصہ ہے. یہاں پولیس کے اہلکار موجود تھے, ایف آئی اے کے اہلکار موجود تھے, اس کے علاوہ سادہ لباس میں اہلکار موجود تھے, گھر کے باہر ویگو ڈالے موجود تھے, اور ٹھیک ٹھاک بڑی نفری جس میں خواتین بھی موجود تھیں, وہ گھر میں چھاپا مارنے آئی تھی. اور اس چھاپے میں تھپڑ مارے گئے ہیں, مارا گیا ہے. یہ فیملی کے ممبرز کا الزام ہے چھاپا مارنے والوں پر. اور تھپڑ پڑتے ہوئے, کسی کو مکے پڑتے ہوئے, لاتیں پڑتی ہوئی, تشدد ہوتا ہوا چھاپے کے دوران ویڈیو میں نظر تو نہیں آ رہا, لیکن ویڈیو کے جن حصوں میں بات ہو رہی ہے, جیسے ایک خاتون بیسمنٹ والے دروازے سے آنے والوں کو روکتے ہوئے, وارننگ دیتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ ہاتھ مت لگانا میری ماما کو, ہاتھ لگا رہے ہیں, مار رہے ہیں, دھکا دے رہے ہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ کیمرہ اس طرف ہے بند دروازے کے پیچھے, دروازے کے ساتھ ایک چھوٹا سا حصہ ہے, شیشہ ہے, اس سے کچھ اہلکار نظر آ رہے ہیں. پھر بعد میں اب اگر یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں دیکھیے کہ وہ خاتون بھی نظر آ رہی ہیں جو فیملی کی خاتون ہیں, جو باہر یہاں جب چھاپا مارنے والے گھر کے کار پورچ مین گیٹ پر تھے تو وہاں بھی تھی, اور پھر بیسمنٹ والی سائٹ پر آ کر یہ خاتون نیچے آ گئی ہیں. یہاں سے بھی اہلکاروں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی. یہ گھر ہے بحریہ ٹاؤن, ملک ریاض جو ہیں ان کے قریبی ساتھی کرنل ریٹائرڈ خلیل الرحمان کا, یہ ان کے گھر پر چھاپا. اب اس چھاپے کے جو مناظر ہیں اس میں آپ دیکھیے فیملی کی خاتون, گود میں اس کی ایک بچہ ہے, اور وہ جو بیسمنٹ والا دروازہ ہے اس دروازے کے ساتھ شیشہ ہے جہاں سے باہر نظر آ سکتا ہے, ایک پتلی سی جگہ ہے, اس کو بھی ایک اہلکار کوہنی مار کے توڑنے کی کوشش کرتا ہے, اور لاتیں مارتے ہیں, دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, دروازہ توڑنے میں ناکام رہتے ہیں. اوپر نوجوان جو ہے جو پوچھتا ہے تم میں سے آرمی کا کون ہے, میں جی ایچ کیوں جاؤں گا, تم نے مجھے مارا ہے, اور پھر بغیرت وغیرہ یہ الفاظ وہ ان لوگوں کو جو چھاپا مارنے آئے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ وارنٹ مانگ رہے تھے. اب یہ بالکل درست بات ہے کہ وہ وارنٹ مانگیں. آپ گھر میں آئے ہیں تو آپ کے پاس اریسٹ وارنٹ ہونا چاہیے, سرچ وارنٹ ہونا چاہیے, لیکن جو اہلکار ہیں وہ نہیں سنتے, گھر کے اندر داخل ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ فیملی یہ بھی کہہ رہی ہے آنے والوں سے کہ ماسک اتارو, تم لوگ اپنے ماسک اتارو, یہ ان کو وارن کیا جا رہا ہے. لیکن آنے والے جو ہیں وہ دھکا دے کر نوجوان کو گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اب گھر کے اندر کا دروازہ بند ہے, فیملی ویڈیو بنا رہی ہے, اور نوجوان بار بار کہتا ہے ویڈیو بناؤ. پھر نوجوان کو لے جاتے ہیں, باہر لے جا کر ویگو ڈالے میں بٹھا دیتے ہیں. ابھی جو باہر آپ کو ایک شخص نظر آ رہا ہے پینٹ شرٹ میں, اس کے سر پر پی کیپ اور ایک عجیب ماسک ہے, لمبا سا ماسک, نقاب جیسا ماسک ہے, وہ اس نے ماسک لگا رکھا ہے, اہلکاروں نے ماسک لگا رکھے ہیں, چہرہ کسی کا نظر نہیں آ رہا. اس طرح کا چھاپا ہے, اور اس چھاپے میں پہلے یہ لوگ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے, داخلے سے روکا جا رہا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ لوگ داخل ہوئے. پتہ کیا چل رہا ہے, کرنل ریٹائرڈ خلیل الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا, اور گرفتار کرنے کے بعد, اب یہ لفظ بھی گرفتار جو ہے, چونکہ ویڈیو موجود ہے, پولیس والے ہیں, ایف آئی اے والے ہیں, یہ بتایا بھی جا رہا ہے, تو اس کو رپورٹ کیا گیا سوشل میڈیا پہ کہ گرفتار کر لیا گیا. یہ جو آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں, یہ اسرار راجپوت کرائم رپورٹر ہیں اور سوشل ایشوز پر بھی رپورٹنگ کرتے ہیں, انہوں نے شیئر کی, اور انہوں نے لکھا کہ گرفتار کر لیا گیا, لیکن گرفتاری کے جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے. پھر ہمیں نیب کی جانب سے خبر ملی ہو کہ گرفتار کر لیا گیا, نہیں. پھر ہمیں ایف آئی اے کی جانب سے خبر ملی ہو کہ کرنل ریٹائرڈ خلیل الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا, نہیں, یہ نہیں ہوا. اب ان کو گرفتار کیا گیا. یہ جو کرنل ریٹائرڈ خلیل الرحمان ہیں, یہ وائس ایگزیکٹو بتائے جاتے ہیں ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن میں,
اور انہیں نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا، تو یہ تو اٹھا لیے گئے ہیں، یہ لے جائے گئے ہیں، یہ گرفتاری نہیں ہے۔ گرفتاری کے لیے مقدمہ ہوتا ہے، سرچ وارنٹ ہوتا ہے، ارسٹ وارنٹ ہوتا ہے، عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ گرفتاری کے لوازمات یہاں پورے نہیں ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کے ان کے گھر میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ غائب ہو گئے ہیں، کسی نیوز چینل پہ، کسی نیوز چینل کی ویب سائٹ پہ، کسی بڑے خبر دینے والے مستند پلیٹ فارم پر اس کی خبر نہیں ہے۔ ٹویٹر پہ اس کی کچھ خبر ہے، فیس بک پر اس کی کچھ خبر ہے، سیاست.pk سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، پاکستان میں بین کیا گیا ہے گزشتہ کچھ عرصے سے حکام کی جانب سے، وہاں پر اس کی خبر ہے۔ اس کے علاوہ اس کی خبر کچھ صحافیوں نے دی، جیسے مبشر زیدی صاحب ہیں، پاکستان سے باہر ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی یہ خبر دی، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کی خبر نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ 13 جولائی کو ملک ریاض کے بھائی انہیں بیرون ملک جاتے ہوئے، ملک فرحت اور ان کی بیٹی زہرا فرحت اور ان کا کچھ اسٹاف تھا، ان کو گرفتار کیا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جو لوگ گرفتار کیے گئے، اچھا ان کی بھی گرفتاری کی خبر نہیں آئی تھی، انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، اور یہ جہاں سے لے جائے گئے تھے وہاں سے لے جانے کی کچھ ایک آدھ فوٹیج آئی تھی، اس کے بعد کچھ نہیں آیا۔ اب ملک ریاض کے بھائی ملک فرحت جو ہیں وہ کس کی قید میں ہیں ابھی یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ اب یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ ملک ریاض حسین کے خاندان کے افراد اور دیگر قریبی ساتھی بشمول ان کے کنٹری ڈائریکٹر شاہد قریشی اور 80 سے زائد افراد، ان کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمات درج کرنے کی تیاری مکمل ہے۔ ملک ریاض حسین کے خاندان کے 250 سے زائد افراد، ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ واچ لسٹ پر ڈال دیے گئے ہیں۔ اب ملک ریاض جو ہیں، آپ نے دیکھا ہے پنڈی میں بحریہ ٹاؤن ہے، اسلام آباد میں ان کا پروجیکٹ ہے، پھر اس کے بعد لاہور میں ان کے ملٹیپل پروجیکٹس ہیں، یعنی لاہور میں بحریہ ٹاؤن ہے، اور بحریہ ٹاؤن کے بعد لاہور میں بحریہ آرچرڈ ہے، بحریہ نشیمن ہے لاہور میں 3، پھر ملک ریاض کا جو کور کمانڈر ہاؤس ہے جو جلا تھا اس کے بالکل سامنے مال آف لاہور ہے، یہ بھی بحریہ ٹاؤن کا ہے، پھر اس کے بعد ان کے کچھ دیگر حصے ہیں لاہور میں اور اچھے خاصے بڑے پروجیکٹس ہیں۔ پھر نواب شاہ میں ان کا پروجیکٹ بن رہا ہے، کراچی میں بحریہ ٹاؤن پاکستان کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، پھر بحریہ ٹاؤن کراچی 2 ہے، پھر ہوشنگ پرل ہے، پھر طارق روڈ پر بحریہ ٹاؤن کی ایک بڑی عمارت ہے، بحریہ آئیکن ٹاور پاکستان کی سب سے بڑی عمارت انڈر کنسٹرکشن، ایک لیگل اس پر معاملہ چل رہا ہے، اس وقت رکی ہوئی ہے، اور بھی ملک ریاض کے پروجیکٹس ہیں جو پاکستان میں اس وقت رکے ہوئے ہیں۔ ملک ریاض گزشتہ کچھ عرصے میں مشکلات کا شکار ہوئے۔ ہمارے سامنے خبر آئی تھی، اعزاز سید صاحب نے خبر دی تھی کہ ملک ریاض صاحب نے 2 خط لکھے پاکستان کی عسکری قیادت کو، اور بتایا گیا کہ یہ فیلڈ مارشل آرمی چیف کو لکھے گئے ہیں، اور ان کو خط لکھتے ہوئے ملک ریاض نے کہا کہ وہ معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنے، اور معاملات ٹھیک کرنے کا ماجرا یہ ہے کہ ملک ریاض کے ہم نے ٹویٹر پیغامات دیکھے تھے کہ میرے اس پروجیکٹ پر چھاپا مارا گیا، اس پروجیکٹ پر چھاپا مارا گیا، کاغذات لے گئے، میں نے ہمیشہ اپنا کاروبار پاکستان میں کیا ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیا ہے، کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا، مجھ سے گواہی مانگی جا رہی ہے، گواہی نہیں دوں گا۔ تو تب یہ کہا جا رہا تھا کہ گواہی عمران خان کے خلاف مانگی جا رہی ہے، کیونکہ القادر کا معاملہ تھا۔ القادر میں عمران خان صاحب ہیں، زمین ملک ریاض کی جانب سے دی گئی، یونیورسٹی القادر کی بنا کر دی گئی، اس کی عمارت، اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا تھا۔ پھر کہا گیا عمران خان نے 60 ارب کا ڈاکہ ڈالا ہے، ملک ریاض کے پیسے جو بیرون ملک سے آنے تھے وہ ملک ریاض کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں عمران خان نے ڈال دیے، پاکستان کو نقصان پہنچا۔ پھر وہ قاضی فائزی صاحب نے حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ نمبر 1 ہے وہاں ڈال دیے تھے، یہ ہمیں پتا چل رہا تھا۔ اب عمران خان صاحب کا وہ کیس لگ نہیں رہا، لندن سے جو ڈاکیومنٹس ہمارے سامنے تھے ان کے مطابق تو پیسے جانے ہی اس اکاؤنٹ میں تھے، یہ سچویشن تھی ہمارے سامنے۔ اب ملک ریاض نے یہ کہا کہ میں کچھ غلط نہیں کروں گا، مجھ پہ دباؤ ہے۔ پھر بتایا گیا کہ نہیں، ملک ریاض اپنی معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر حمید گل کے بیٹے نے، جنرل حمید گل کے بیٹے نے یہ کہا کہ ملک ریاض پاکستان آ رہا ہے، کراچی میں لینڈ کرے گا، 15 جولائی کو لینڈ کرے گا، کراچی میں رکے گا، معاملات ٹھیک ہوں گے، اسلام آباد جائے گا، وغیرہ وغیرہ، ملک ریاض کی سیٹنگ وغیرہ ہو گئی ہے، پھر ملک ریاض گواہی بھی دے گا۔ یہ سب کچھ چل رہا تھا، اور پاکستان میں نون لیگ کے لوگ
عمران خان کا قریبی ساتھی، قریبی دوست، بزنس ٹائکون، یہ تمام باتیں کی جاتی رہی. ملک ریاض نے یہ کیا ہے. ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس دوران پھر ایک اور بات کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے کہ اگر وہ عمران خان کا قریبی ساتھی ہے تو دبئی میں اسحاق ڈار کے گھر میں جب میاں نواز شریف 21 تاریخ کو 2023 کی 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آ رہے تھے تو ملک ریاض ان سے ملنے اپنی رولز رائس میں کیا کرنے گیا تھا جب وہ قریبی ساتھی عمران خان کا ہے. یہ ملک ریاض جو ہے یہ سب کا قریبی ساتھی ہے. یہ پاکستان میں طاقتوروں کا قریبی ساتھی ہے، ہر سیاسی جماعت کا قریبی ساتھی ہے. بلاول کو اس نے بحریہ ٹاؤن میں بلاول ہاؤس بنا کر دیا ہے. کراچی میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس نے ملک ریاض کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا. یہ ورنہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنی بڑی زمین جو کسی بھی بڑے شہر سے بڑی ہے وہ ملک ریاض کو مل جاتی. تو یہ سب کچھ ہوا. اب ملک ریاض کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مزید مشکلات میں ہے اور ملک ریاض کی ایسی کی تیسی ہوگی. نیب اس کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، باقی چیزیں ہو رہی ہیں اور ملک ریاض اس وقت پرابلم میں ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ملک ریاض پر یہ دباؤ ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت کو سرنڈر کرے اور یہاں پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی آئے. اب یہ تبدیلی کیا ہوگی، کیسے آئے گی؟ 250 افراد واچ لسٹ پر، کچھ افراد گرفتار کر لیے گئے، نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے، بہت کچھ چل رہا ہے. لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر چیزوں کی خبریں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں. پھر ہمیں نیب اور دیگر ادارے بتاتے ہیں کہ ملک ریاض کے پروجیکٹ جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں، ان پر اسٹے موجود ہے، ان پر NOC نہیں ہے، مشکلات ہیں. تو ملک ریاض کے پروجیکٹ میں پیسہ لگانے والے سوچ لیں تو ملک ریاض کے پروجیکٹ بھی بیٹھنے لگے. اب اسی دوران ملک ریاض نے دبئی میں جو بحریہ ٹاؤن کا دبئی پراپرٹیز لانچ کیا وہ بڑا ٹھیک ٹھاک بڑا پروجیکٹ تھا. اس کی خبریں پاکستان میں چلی اور بڑے دھڑلے سے دبنگ انداز میں چلی. تو لگا کہ شاید معاملات ٹھیک ہو گئے، چینلز نے اتنی بڑی بڑی خبریں چلائی ہیں. لیکن پھر نظر آنے لگا کہ مشکلات ہیں. اور پھر جو ملک ریاض کا نقطہ ہے جس کو کامران خان صاحب ہیڈ کرتے ہیں، اس نقطہ سے جو خبریں آئی ہیں وہ خبریں پاکستان میں ایسی خبریں نظر آنے لگیں کہ ان کے ذریعے شاید ملک ریاض کے حالات ٹھیک ہوں گے. ایک عجیب و غریب سچویشن ہے اور یہ سچویشن ابھی کلیئر نہیں ہے. لیکن ملک ریاض کے پروجیکٹ کے ایک اور صاحب، ایک بڑی شخصیت گرفتار کر لیے گئے ہیں. تو لگتا ہے یہ ملک ریاض کی مشکلات ابھی کم نہیں ہوئی ہیں اور جلد کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس بڑی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں کافی کچھ پاکستان میں بدل سکتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.